بیشتے زیور میں ہے کہ مچھلی کے علاوہ ہر چیز حرام ہے، تو جھینگے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اصل میں جھینگے کے سلسلے میں فتوے ہمارے اکابر کے بھی دونوں طرح کے ہیں، جائز ہونے کا بھی ہے اور ناجائز یعنی مکروہ ہونے کا بھی ہے، مکروہ تحریم، اور اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ جھینگا یہ مچھلی ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہمارے احناف کے ہاں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے اپنی تمام قسموں کے ساتھ۔ تو اب یہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے اور کوئی جانور ہے، یہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سے اکابر یہ کہہ کر کے کہ یہ جھینگا بھی مچھلی ہی کی ایک قسم ہے اس کو درست قرار دیتے ہیں کھانا۔ چنانچہ ہمارے ان اکابر نے جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بہت سے اکابر کے فتوے اس نوع کے ہیں۔ وہاں مفتی عبدالسلام صاحب کا فتویٰ بھی وہاں بنڈوری ٹاؤن کا، اور بھی دوسرے اکابر کے، مفتی بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، اور بعض حضرات جو ہیں اس کو مچھلی کی قسم نہیں مانتے بلکہ ایک الگ مخلوق۔ آج اس زمانے میں جبکہ سائنس نے اور تحقیقات نے بڑی ترقیات کی ہیں، جو ہے حیوانیات سے تعلق رکھنے والی سائنس ہے، اس کی تحقیق یہی ہے کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے۔ انہوں نے سمندری جانوروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک تو ریڑھ کی ہڈی والے جانور فقرا والے، اور دوسرے ریڑھ کی ہڈی نہ رکھنے والے۔ تو مچھلی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانوروں میں ہے، جبکہ جھینگا اس میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو کھانا درست نہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی، مذاہب کے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ اس کو درست قرار نہیں دیتے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ اکابر نے دونوں قسم کے فتوے دیے ہیں، اس لیے جو کھاتا ہے اس پر نکیر بالکل نہ کی جائے، اور جو نہیں کھاتا ہے وہ اپنی اس کی اختیار کی چیز ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جس زمانے میں دارالاسلام میں پڑھتا تھا دیوبند میں، حضرت کے ساتھ وہاں کلکتہ کا سفر ہوا۔ اپنے متعلق بھی بتلا دوں کہ ہمارے علاقے میں تو یہ جھینگے خوب کھائے جاتے ہیں، اسی کو کھا کر ہم بڑے ہوئے، اور ہمارے یہاں ہم عورتوں میں بھئی صبح 8 بجے اگر آئے ہیں تو اس کو عورتیں نہیں خریدتی، 9 بجے آئے ہیں تو نہیں خریدتی، 11 بجے آئے تو خریدے گی، اور اس کے تازہ تازہ، وہ تو باسی ہو گئے۔ ہمارے یہاں اتنا زیادہ اس زمانے میں اہتمام ہوتا تھا، اسی کو کھا کر بڑے ہوئے۔ لیکن جب ہم نے دارالاسلام میں داخلہ لیا اور یہ مسئلہ سامنے آیا، الحمدللہ اس دن سے جھینگا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اب یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں کلکتے میں حاجی جمیل صاحب حضرت کے میزبان تھے، تو دسترخوان پر جھینگے بھی ہوئے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ یہ جھینگے کھانا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہ انکار میکنم نہ انکار ممکنم، نہ یہ کام میں کرتا ہوں یعنی میں نہیں کھاتا، اور کوئی کھاتا ہے تو میں اس کو روکتا ہوں۔ اگرچہ فتویٰ حضرت کا ممانعت کا تھا، کراہت کا، لیکن کوئی کھاتا ہے تو میں اس کو روکتا نہیں۔ اور اس پر حضرت نے اپنا ایک قصہ بھی سنایا، جس زمانے میں حضرت مظاہر میں پڑھاتے تھے اور مظاہر کے چندے کے لیے گجرات تشریف لاتے تھے، تو کہا وہاں دابھیل حضرت مفتی بسم اللہ صاحب کے یہاں ایک مرتبہ مہمان ہوئے، تو دسترخوان پر یہ جھینگے تھے، تو حضرت مفتی بسم اللہ صاحب نے یوں کہا کہ یہ جھینگا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ حضرت خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع لکھا ہے، تو اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی بسم اللہ صاحب نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس کی شرکت کو بھی منع لکھا ہے، کیونکہ حضرت مفتی بسم اللہ صاحب کانگریس سے جمعیتی ہونے کے ناطے، یہ بزرگوں کی نوک جھونک ہے اس طرح کی۔ بہرحال کوئی کھاتا ہو، آپ احتیاط تو اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے، لیکن کوئی کھاتا ہے تو آپ اس سے یہ نہ کریں